ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پرسیوڈ ڈفرینسز آف اوپینین جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور یو ایس اسٹیبلشمنٹ میں، جس سے کہ اینٹی امریکنزم کا آپ کو ایک اندازہ ہوا گا. ڈاکٹر صاحب 9/11 کے بعد اس وقت کیری لوگر بل بھی آیا اور ہم نے پچھلی بھی بات کی. کیا کیری لوگر بلز میں بھی پاکستان کی حکومت اس وقت کنسیڈ کی ہے ایسے کچھ پوائنٹس جس پہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہو؟ وہ میرے خیال میں کیا ہے، اور میں کرسٹین سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہماری حکومت نے اس وقت بھی کیری لوگر بل میں شامل تھی ساتھ ڈرافٹنگ میں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی نے ڈیفینڈ کیا، میں کہتی ہوں کوئی امریکن بھی نہیں اس بل کو اتنا ڈیفینڈ کر سکتا. پرابلم یہ ہے اس میں جو کئی چیزیں ہیں. ایک تو سیکولرزم کی جو ایجوکیشن سسٹم میں بات آتی ہے. ہم اسلامک ملک ہیں، وی آر دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. امریکن کانگریس کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ سیکولر اسکول سسٹم آئے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دوسرا جو سب سے بڑی بات تھی، اور اس وقت فوج نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے، اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ کچھ پریشر آ رہا ہے فرام دیٹ سورس کہ جی آپ ایکسس دیں گے. اور کرسٹین نے یہ ریکمینڈ کرسٹین نے بلکہ یہ ریکمینڈ کیا اپنے ایک پیپر میں بھی کہ اگر انڈو یو ایس نیوکلیر ڈیل کی طرح امریکہ ہمیں نیوکلیر ڈیل آفر کرے تو اس کی کنڈیشنالٹیز، اور آئرونکلی وہ کنڈیشنالٹیز آلموسٹ وہی ہیں جو کیری لوگر بل کی ہیں کہ ایکسس دیں ہم AQ خان کو اور ہم کچھ اور ایکشن لیں جان بوجھ کر. تو ہمیں تو بہت سخت پرابلم تھا اور some of us have objected to it very strongly. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے جو اس وقت بڑا فوج کا اسٹرانگ کرٹیسزم آیا تھا، واز دیٹ جسٹ ٹیکٹک کہ امریکنز ڈائریکٹلی ڈیل کریں پاکستان آرمی کے ساتھ پالیسیز پہ. اب وہ ڈیل کرنے لگے ہیں تو وہ ایشو ہی کچھ ختم ہو گیا. کیری لوگر پہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ جو ابھی چل رہا ہے اس میں بھی ڈائریکٹ نیگوسیشن شاید فوج کے ساتھ ہی ہو رہی ہے. وہی نا، تو دیر از اے پرابلم. کیری لوگر ایکٹ اب تو بل نہیں رہا نا، کیری لوگر برمن ایکٹ ہو گیا، واٹ ایور لا، اب تو لا بن گیا ہے. اس لا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں ایز اے پاکستانی ہمیں نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی. انٹروسیو میجرز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حکمرانوں نے مل کے اور کلیئرنسز دے کے یہ بل کروایا ہے. تو یہی بات میں شروع پہ آتی ہوں کہ ہماری حکومت ملی بھی ہوتی ہے امریکنوں کے ساتھ، قوم کو دھوکہ دیتی ہے، دوغلا پن کرتی ہے. اور ایز اے پاکستانی میری اپنی اسٹرانگ اوپینین ہے کہ ہمیں امریکہ کے قریب اتنا کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. لیڈرشپ کو فائدہ ہو، ڈکٹیٹرز کو فائدہ ہو، قوم کو ہمیشہ آپ نے ایک بات نقصان کی ہوا تھی ہے. کہ چائنا نے پاکستان کے لیے کیا کیا. جب بات ہوتی ہے جیسے بشیر نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈیا کے ساتھ یو ایس نیوکلیر ریلیشنز جو ہیں بڑے پازیٹیو کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور جو پاکستان میں ایک پبلک اوپینین ہے کہ نیوکلیر پروگرام پہ اسپیشلی امریکن جو ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بند کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ ان خدشات سے اویئر ہیں؟ پہلے بات یہ ہے کہ جی آپ نے تھوڑی سی غلطی کہا. کیری لوگر برمن بل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی تعلیمی نظام سیکولر ہونا چاہیے، کبھی نہیں لکھا ہے اس بل میں. اور جیسے آپ جانتے ہیں میں نے خود اس نقطے پر بہت زیادہ کام کیا، اور یہ بھی میری رائے ہے، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اور یہ مدرسہ والے بات بالکل ایگزیجریٹڈ ہو گیا. کیا بکواس ہیں. تو میرے مدرسے والے میں کیا ایگزیجریٹ ہو گیا؟ بالکل ایگزیجریٹ ہوتے ہیں. مثلا جی اگر آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں، یہ تو صحیح ہے کہ ہر پروفیسر صاحب آپ نے خود بھی ایک اپنے آرٹیکل میں کہا کہ مدرسہ جو ہیں یہاں پہ ملیٹنسی موجود ہے. نہیں جی، تو دراصل جی آپ نے میرے لکھا ہے بالکل نہیں پڑھی، کسی اور کی. میں نے پوری کتاب لکھ دی جس میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ شاید 90% مدرسہ وہ صرف ویسے اسلامی تعلیم دیتے ہیں. میں نے یہ لکھا تھا، تو شاید آپ نے میری کتاب نہیں پڑھی، شاید کسی اور کی. اور یقیناً مختلف مضمون میں نے لکھا جس میں یہ بالکل صاف ہیں، بالکل صاف ہیں. مثلا اگر آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہر 10 بالکل آپ نے ملیٹنٹ فیملیز کے بھی پروفائلز کی اور بڑی انٹرسٹنگ آپ کی اسٹڈی تھی اس میں. ہاں جی، اور اکثر وہ کہاں سے آتے ہیں؟ مدرسہ نہیں، بالکل مدرسے سے نہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے جو آپ نے کہا میرے ورک کے بارے میں، کیونکہ میں نے کبھی نہیں ایسے لکھی تھی. بٹ کرسٹین پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگ امریکہ میں بھول گئے ہیں، اور ہمارے لیڈرز تو خیر ان کو ویسے ہی کچھ نہیں پتا ہوتا. لوگ بھول گئے ہیں کہ جو 9/11 کے پرپیٹریٹرز تھے نہ وہ غریب فیملیز کے تھے، نہ وہ مدرسہ ایجوکیٹڈ تھے. یہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ لوگ تھے، یہ امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رچ فیملیز کے لوگ تھے. اور اسی واسطے میرا یہ کنٹینشن 9/11 کے بعد ہمیشہ سے رہا ہے کہ جس طرح یورپ میں مسلمز مارجنلائز ہو رہے ہیں، تھریٹ آف ایکسٹریمزم ویسٹ کو جو آئے گی وہ ہمارے ادھر سے نہیں آئے گی.
پاکستان سے کوئی بم اٹھا کے امریکہ میں نہیں مارے گا. جو تھریٹ آئے گی ان کو فرام دا مارجنلائزڈ مسلمز آف یورپ آئے گی, کیونکہ آپ وہاں پہ اسی وجہ سے شاید ایک سینٹیمنٹ زیادہ بڑھا ہے. لیکن ٹریننگ وہ پاکستان میں ملتے ہیں. تو ٹرین ہوئے تھے پاکستان میں. خالد شیخ محمد وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ 9/11 کے جو perpetrators تھے وہ کدھر سے ٹرین ہوئے تھے؟ ہاں جی, وہ سب پاکستان سے ہو کر آپ افغانستان گئے تھے. اور اگر آپ مختلف نہیں, but where were the pilots who flew and where were the 9/11 perpetrators? ہاں جی, ایک تو سعودیز تھے, سعودی عرب کو تو کچھ نہیں کہا. کرسٹین, اس پہ اگر ہم دیکھیں گے ٹیررزم کی ایک بوگی شاید کریٹ نہیں کی گئی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں جو امریکن لوگ ویسے ریڈیکلائز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں آج کل, اسی وجہ سے ڈسکریمنیشن کی وجہ سے. یورپ میں بھی ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کہاں آ رہی ہیں پاکستان آتی ہے ٹریننگ کے لیے. بالکل سچ ہے, آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے. مثلا میں ورجینیا میں رہتی ہوں, تو ایک کیس تھا 5 لشکر طیبہ والے لوگ, ویسے عجیب ہے, وہ کانورٹس ہیں اس میں شامل, لیکن وہ پاکستان آئے لشکر طیبہ کے ساتھ. بالکل, وہ جتنے بھی ابھی تک انویسٹیگیشن آئی ہیں اس میں یہ چیزیں ایک ڈفرنٹ قسم کا سوال ہے. کیا 9/11 کے بعد ہم نے نہیں ٹیررزم کی ہم نے بوگی ایک اس طرح سے نہیں کنورٹ کی کہ ڈفرنٹ قسم کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان سب کو اب ہم لا کے کلاسیفائی کر دیتے ہیں ٹیررزم میں, اور ایک امپریشن کیا جاتا ہے, کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یہ چیز بن گئی. اسیسینیشن اگر اٹیمپٹ ہوتا ہے تو اسے اسیسینیشن کی کیٹیگری میں ڈالا جائے, بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو اسے بوم بلاسٹ میں ڈالا جائے, اور بائی فیڈنگ انٹو دس بوگی آف ٹیررزم ہم اس کو زیادہ شاید ہوا دے رہے ہیں. جی, دراصل جب میں اپنے علاقے میں ویسے تجزیہ کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹیررزم کا لفظ استعمال نہ کروں. یہ بالکل ایڈیٹرز کی بات ہے. میں ہمیشہ ملیٹنٹس استعمال کرتی ہوں, ٹیررسٹ نہیں ہوں. کیونکہ دراصل جی اگر آپ یہ لفظ استعمال کریں ٹیررزم, تو دراصل جی یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کیا یہ پولیٹیکل ڈیسیجن امریکہ نے لیا کہ ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا جائے اور ٹیررزم دنیا میں پھیل جائے؟ دیکھیے, استعمال تو ہوا ہے نا, بلکہ پہلے ان دا امیڈیٹ آفٹر ماتھ وہ کروسیڈ کا الفاظ بھی آ رہا تھا ٹو کریٹ اے سرٹن امیج. اور میں کہتی ہوں اگر آپ نے ٹیررزم, دیکھو ٹیررزم کا ورڈ استعمال کرنا ہے تو بڑے انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ if you remove the pathological ایک ٹیررزم جو امریکہ میں ہوتا ہے کہ odd lunatic goes and shoots 20 people 30 people, وہ تو ایک پیتھولوجیکل وائلنس ہے نا. لیکن اگر ایک سیاسی طور پہ آپ دیکھو ٹیررزم کہ آپ کسی میں آپ ایک میسج دینا چاہتے ہو تو آپ کا وکٹم اور ٹارگٹ فرق ہوتے ہیں. وکٹم کا از ریلیونٹ, ٹارگٹ آڈینس کو آپ ایک میسج دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کرو تو ہم یہ کریں گے. تو اس میں اسٹیٹ ٹیررزم بھی آ جاتا ہے. اب امریکہ نے جب لیبیا پہ بمنگ کی تھی تو ان کی کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی تھی لیبین لوگوں کے ساتھ. انہوں نے لیبین لوگوں کو کیا میسج دیا کہ اگر آپ غدافی کو نہیں ہٹاؤ گے, لاسٹ 30 سیکنڈ پھر آپ اسٹیٹ ٹیررزم بھی انکلوڈ کریں. ڈرون اٹیکس are a form of state terrorism. Last 30 seconds, very briefly, very briefly, اگر اسٹیٹ ٹیررزم بھی موجود ہے تو اینٹی امریکنزم اس حالت میں کیا ختم ہو سکتا ہے یا اسے کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے؟ جسٹ 30 seconds. اگر آپ امریکہ سے دور ہو جائیں اور آپ کی لیڈرشپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے تو پھر آپ کے لوگوں کی ویو بھی پرسپیکٹیو بھی فرق ہو جائے گا, کیونکہ اتنی وہ پریشر اور اتنی انٹینسٹی نہیں رہے گی امریکہ اور پاکستان کے درمیان. پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کا خیال رکھنا چاہیے. کرسٹین, آپ سے یہی سوال, پالیسیز ہے, آپ سے بھی یہی سوال کہ جو اینٹی امریکنزم ہے اسٹیٹ ٹیررزم کی موجودگی میں کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں مشکل ہوگا, لیکن ایک اور بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. جب تک پاکستان فیصلہ کرتے ہیں کہ جب وہ مختلف عسکری تنظیم مثلا لشکر طیبہ, جیش محمد انڈیا میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, تب تک پاکستان میں پیس نہیں ہوگا. اور اینٹی امریکنزم, آج کے پروگرام کے لیے ناظرین اتنا ہی. ہم نے بات کی پرسیوڈ اینٹی امریکنزم پہ, جس کے بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی اصل وجوہات کیا ہیں, ڈسکشن سے نتیجہ آپ کو اخذ کرنا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ, یا جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ ڈان ٹی وی رپورٹر پہ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.